بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تمام انبیاء کرام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان پہ ہے۔ یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے، کیونکہ کم و بیش 24 انبیاء کرام ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تو ایک ویڈیو میں ان کو شامل کرنا مشکل تھا، اس لیے آدھے اس ویڈیو میں آدھے نیکسٹ ویڈیو میں ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور جو پہلے ویڈیو دے چکے تھے ان کا جو ہے پلے لسٹ کی جو لنک ہے نا، وہ ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے۔ یہ جو حوالے دیے گئے ان میں آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا، صفحہ اسلامک ریسرچ سینٹر اور قصص الانبیاء جو کتاب ہے ان سے لیے گئے ہیں تمام انبیاء کرام کے۔ سب سے پہلے حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا۔ کنیت جو ہے ابو البشر اور صفی اللہ تھی، پہلے نبی تھے۔ 10 صحائف آپ پر نازل ہوئے تھے۔ کثیر تعداد میں اولاد ہوئی ام حوا سے۔ حوا کو آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پہلے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے اور بیٹی اکلیمہ تھی۔ آپ علیہ السلام اور حوا کی غلطی پر جنت سے آپ لوگوں کو نکال دیا گیا تھا، دونوں کو۔ آپ علیہ السلام کو اس شیطان نے بہکایا تھا جس نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، صرف ابلیس اس کا نام پڑا۔ یہ پہلے پرہیزگار جن تھا، اصل نام اس کا عزازیل تھا۔ ان کے حوالے اوپر دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ام حوا سے ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ پہلے والے لڑکے کا نکاح دوسرے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیا جاتا، دوسری لڑکے کا پہلے والی لڑکی سے کر دیا جاتا۔ حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اسی لڑکی پر جھگڑا ہوا تھا ان کا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ شیس علیہ السلام جو سب سے چھوٹا تھا، حضرت علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا، اور یہ نبی بنا تھا، لیکن اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 90 فٹ قد تھی۔ آپ کو اور ام حوا کو زمین پر الگ الگ جگہ پر اتارا گیا جب جنت سے نکالا گیا تھا، اور آپ میدان عرفات میں جا کے ملے تھے دونوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، معافی مانگی تھی۔ آپ علیہ السلام کو سری لنکا میں ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 960 سال عمر پائی۔ دفن صحیح جگہ معلوم نہیں، کہیں سری لنکا یا سعودی عرب یا عراق لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے، اصلی نام اخنوخ تھا، پیدائش عراق یا مصر میں ہوئی، بابل میں۔ والد کا نام یارد تھا، والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام تھے، اور آپ کے بعد جو تھے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ جو 2 جگہوں میں قرآن شریف میں آپ کا ذکر ہے، سورۃ الانبیاء اور سورۃ مریم میں، 30 صحیفے آپ پر نازل ہوئے تھے۔ آپ پہلے تھے جنہوں نے لکھنا سیکھا۔ آپ علیہ السلام ماہر فلکیات بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا۔ آپ علیہ السلام کو آپ کی وفات سے پہلے جنت دکھا دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو وفات کے سے کچھ ٹائم پہلے زند آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور فرشتے کے پروں میں ہی آپ تھے، آپ کی روح پرواز کر لی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے 365 سال عمر پائی۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کی روح اسرائیل نے نہیں بلکہ خود اللہ نے قبض کی تھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 722 زبانیں جانتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار یا عبد الملک تھا۔ نوح لقب تھا کیونکہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا آپ نے۔ والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ پیدائش آپ علیہ السلام کی کوفہ میں بین النہرین میں ہوئی، اور والدہ کا نام زلہ تھا۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے طوفان میں۔ ایک بیٹا جو طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی، جس میں 80 لوگ صرف ایمان لائے تھے۔ قوم نوح پر پانی کا عذاب آیا۔ آپ علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اس پر سوار ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وہ کشتی جودی پہاڑ پر جو ترکی میں ہے وہاں پر جا کے ٹھہری، جو کہ بحیرہ مردار ان کے مغرب میں ہے۔ 6 مہینے تک طوفان رہا۔ اس کے بعد کبوتر کو آپ علیہ السلام نے خشکی ڈھونڈنے کو بھیجا تھا۔ طوفان کے بعد خسران پہلا شہر تھا جو طوفان کے بعد آباد ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 950 سال عمر پائی۔
کہا جاتا ہے کہ آذربائیجان میں آپ اسلام کا مزار ہے۔ آپ کی قبر جو ہے نا وہ 400 گز لمبی ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یمن اور عمان کے درمیان جگہ احقاف وہاں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم عاد تھی اور اس قوم عاد پر تیز ہوا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ قوم عاد پر عذاب 7 رات اور 8 دن رہا تھا۔ اس کے بعد آپ سرزمین حضر موت چلے گئے تھے۔ شوال کے مہینے میں کہتے ہیں کہ یہ عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام چھٹے پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبیر بن سیاف تھا۔ قوم سمود پر آپ کو مبعوث کیا گیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت ہود اور بعد میں حضرت ابراہیم ہیں۔ مدائن صالح پر بعث ہوئی آپ کی، اور مدینہ سے یہ جو ہے نا مدائن صالح جو ہے 300 یا 380 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے پہاڑی سے اونٹنی نمودار کی جسے اس قوم کے لوگوں نے مار ڈالا تھا، جس میں اس وقت کا سردار کیدار بھی شامل تھا۔ تو پہلے دوسرے تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہونا شروع ہو گیا، اور تیسرے دن ایک بادل کا ٹکڑا آگے جسے اس قوم نے بارش سمجھا، لیکن وہ عذاب تھا ان کے لیے۔ مزار آپ علیہ السلام کا فلسطین میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ کے والد کا نام حران تھا۔ علاقہ بیس مدائن صالح اور دمشق کے درمیان ہے۔ آپ 7ویں نمبر پر نبی ہیں۔ آل لوط کا ذکر قرآن میں 4 بار آیا ہے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ آپ السلام نے پہلی دفعہ اللہ کے لیے ہجرت کی تھی۔ حضرت نوح السلام حضرت لوط کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو ان کو قرآن شریف میں عمرہ تو کہا جاتا ہے۔ قوم میں لوط کی 5 بستیاں تھیں جن کو الٹ دیا گیا تھا، اور آپ اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی والا بھی ماری گئی تھی۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط السلام کو ان بستیوں سے نکل جانے کا حکم کہا تھا، اور کہا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو آپ کی بیوی جو ان سے منافقین سے کفار سے ملی ہوئی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور وہیں غرق ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا مزار اردن میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش تورات کے مطابق 2200 قبل مسیح یا 2000 قبل مسیح ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا، والدہ کا نام نونا تھا۔ اولاد بیوی حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے، اور بیوی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے۔ قرآن میں پوری سورت ہے ابراہیم، 14ویں سورت ہے، مکی ہے۔ اللہ نے آپ کو ابو الانبیاء، خلیل اللہ اور حنیف کہا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں آپ علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ 86 سال کی عمر میں ہوا۔ جب آپ حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی، اس وقت حضرت اسماعیل آپ کا بیٹا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مینا کے مقام پر ذبح کرنے کے لیے گئے۔ حضرت اسماعیل کو چھوڑنے کے بعد جنگل میں آپ علیہ السلام جردن چلے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ علیہ السلام کو اسحاق کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی۔ حضرت اسماعیل نے حجر اسود دریافت کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو نمرود کے حکم پر آگ میں پھینکا گیا۔ 40 دن میں آپ علیہ السلام آگ میں رہے۔ آپ علیہ السلام پر 3 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت لوط کے ہم عصر تھے۔ 175 سال آپ نے عمر پائی۔ حضرت ابراہیم نے کنگھا ایجاد کیا تھا۔ اسرائیل یروشلم میں آپ کا مزار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1837 قبل مسیح ہوئی تھی۔ آپ حاجرہ کے بیٹے تھے، ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ نے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا۔ ذبیح اللہ اور ابو العرب بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 15 بیٹے تھے۔ صادق الوعد قرآن میں آپ کا لقب ہے۔ آپ حضرت اسماعیل نے 137 سال عمر پائی۔ فلسطین میں مزار ہے، یہ تورات میں لکھا گیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ نیچے لکھا حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے سارہ کے بیٹے عراق میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ سے ہوئے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور سارہ کی 90 سال عمر تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یسوع اور یعقوب، جن کا لقب اسرائیل ہے۔ بیوی کا نام رفقہ تھا۔ آپ علیہ السلام بھائی اسماعیل سے 14 سال چھوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دیوار تعمیر کرائی۔ حضرت اسحاق نے 180 سال عمر پائی۔
اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کے والد کا نام اسحاق تھا، حضرت ابراہیم کے پوتے تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ والدہ کا نام رفقہ، آپ علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے قرآن شریف میں۔ آپ علیہ السلام نے 139 سال کے تھے جب حضرت اسحاق نے وفات پائی۔ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہیں۔ یعقوب کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف آپ علیہ السلام کے سورۃ یوسف آپ علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ آپ کے والد کا نام یعقوب، والدہ کا نام راحیل تھا۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے خواب دیکھا تھا۔ لیا آپ علیہ السلام کی سوتیلی ماں تھی۔ کنویں میں بھائیوں نے آپ حضرت وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، حضرت یعقوب اپنے باپ کو باپ نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن اس کی سوتیلی ماں کو پتہ چل گیا تھا۔ کنویں میں آپ بھائیوں نے آپ کو پھینکا تھا، لیکن ایک قافلہ گزر رہا تھا جس نے نکال کے عزیز مصر کو بیچا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا آپ علیہ السلام پر فدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام تو اس نے آپ علیہ السلام پر ایک بہتان لگایا تھا، تو آپ علیہ السلام کی پاک دامنی پر زلیخا نے الزام لگایا۔ بچے نے آپ علیہ السلام کے حق کی گواہی دی تھی۔ اس لحاظ سے دنیا میں 4 بچوں نے جو تھے گود میں بولا تھا، ان میں سب سے پہلے فرعون کے مشاطہ کے لڑکے نے، یوسف علیہ السلام کے سچا ہونے کے لیے ایک بچے نے جو گود میں تھے جنہوں نے بولا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں بولا تھا اپنی والدہ کی سچائی میں گواہی دینے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے بزرگ جرح پر تہمت لگی تو بچے نے بول کے سچ بتا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے 11 بھائی، ایک بہن تھی۔ ایک بھائی بنیامین تھا جو آپ کا سگا بھائی تھا۔ آپ علیہ السلام کا ذکر یہودیوں کی کتاب تنک اور مسیحیوں کی کتاب بائبل میں آیا ہے۔ آپ 10 سال جیل میں رہے تھے۔ آپ علیہ السلام 40 سال بعد اپنے باپ یعقوب کو ملے۔ خوابوں کا علم حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ یعقوب نے آپ علیہ السلام کے غم میں رو رو کے بینائی کھو دی تھی۔ 100 برس عمر پائی تھی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ حسن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا۔ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہیں۔